الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى. مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله المصطفى سيدنا حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. از لطف خلاق زمان داریم ممتاز از جہاں وضع دیگر طرز دیگر ذوق دیگر شوق دیگر. گو امز کمال تو چے غوث الثقل نا محبوب خدا ابن حسن آل حسینا. سر در قدمت جملہ نہادند بگفتند تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. ما عاجز و حیران بما دیم بگرداب لا مخلص الا بک باللہ لدینا. ما تشنہ چون ماہی ہما در دشت فتح دیم اے ابر کرم بارے تو بے شتاب الینا. غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد زہ سیمائے نورانی زہ فرخندہ پیشانی علی سیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تایافت ام خبر از باب علوم دل دل دادا بمہر آن شاہ حیدر کرارم. علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں. علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں. بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے. بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے. وفا کی شمع جلانا حسین جانتے ہیں. وفا کی شمع جلانا حسین جانتے ہیں کہ ظلمتوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں. حسین جانتے ہیں جو ہے مقتدائے خدا اسے بصبر نبھانا حسین جانتے ہیں. نکل رہے ہیں مدینے سے کربلا کے لیے. نکل رہے ہیں مدینے سے کربلا کے لیے. نہیں ہے لوٹ کے آنا حسین جانتے ہیں. نہیں ہے لوٹ کے آنا حسین جانتے ہیں. بپیش کفر کبھی ہم نہ سر جھکائیں گے.
یہ کام کر کے دکھانا حسین جانتے ہیں، ہوائیں تند چلیں آسمان بھی ٹوٹ پڑے، غموں کے بار اٹھانا حسین جانتے ہیں، بقائے دین کی خاطر بحالت سجدہ سرے نیاز کٹانا حسین جانتے ہیں، کٹا کے سر نیزہ ثبوت حق کے لیے کلام پاک سنانا حسین جانتے ہیں، حسینیت نہ مٹی ہے نہ مٹ سکے گی کبھی، حسینیت نہ مٹی ہے نہ مٹ سکے گی کبھی، یزیدیت کو مٹانا حسین جانتے ہیں، یزیدیت کو مٹانا حسین جانتے ہیں، بگاڑ سکتا بھی کیا شمر دین قیم کا، قیم دبانا قائم شدہ دین، بگاڑ سکتا بھی کیا شمر دین قیم کا، کہ لوح حق کو بچانا حسین جانتے ہیں، مصیبتوں میں گھرا دیکھ کر نواسے کو ہے غم زدہ میرے نانا حسین جانتے ہیں، علی یہ قصہ غم کربلا کا سنتے ہی، علی یہ قصہ غم کربلا کا سنتے ہی تڑپ اٹھا ہے زمانہ حسین جانتے ہیں۔ حاضرین محفل، آج کی یہ خوبصورت روحانی بزم 11ویں شریف حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر پاک کی محفل ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں زیادہ دیر آپ کے اور لنگر کے درمیان حائل نہیں ہوں گا، انشاءاللہ میرا جو وعدہ تھا قاری نعمان صاحب سے، جو میری کمٹمنٹ ہوئی، صرف 10 سے 15 منٹ کے درمیان میں نے ان کو ٹائم دیا کہ میں اتنی دیر بات کروں گا، تھوڑا میں زیادہ دیر بات نہیں کر سکتا، طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں۔ بہرحال کیونکہ جتنا بندہ تھوڑا اگر جو بولتا ہے نا، اس کا اثر اس پر لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں میں اس کی چاہت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو مختصر وقت کے اندر میرا تو انہوں نے کہا تھا 9:30 بجے آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا، 10 بجے کے بعد شروع ہو رہا ہے، کیونکہ بندہ جب محفل پر آتا ہے تو جو میں الحمدللہ ٹائم کا بڑا پابند ہوں ہر لحاظ سے، اور جب بندہ کسی پروگرام میں کسی محفل میں جائے، اس کو جو شیڈول جو ٹائم دیا جائے، اگر اس سے تھوڑا سا بھی کام آگے پیچھے ہو جائے تو اس کا ذہن ایک جگہ پر قائم نہیں رہتا، تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا، میں موضوع تو کچھ اور لایا تھا، لیکن جب وہ حافظ لقمان ابھی نعت پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، تو میرا ذہن فوراً اس طرف آ گیا۔ تقریباً میں جو یہ آیت تقریباً جو میں نے پڑھی ہے، یہ میں نے آج 1 سال کے بعد یہ تلاوت کی ہے۔ 1 سال کے بعد آج میں دوبارہ اللہ نے موقع دیا، تو اسی آیت کے تحت اولیاء کے بارے میں بات کروں گا، جو میں نے کئی مرتبہ کی ہے پہلے بھی، لیکن اب کافی عرصہ ہو گئے، 1 سال کے بعد میں وہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، میں ذرا دھیمے لہجے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے والد صاحب سٹیج پر موجود ہیں، اس لحاظ سے تھوڑا میں دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ میں اگر یہاں اکیلا ہوتا تو آپ جوش خطابت بھی دیکھتے اور سب کچھ دیکھتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس میں نفس مطمئنہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی میری بات کی طرف؟ نفس مطمئنہ ولایت کا نفس ہے، یہ کرامات کا نفس ہے۔ جب اللہ کا بندہ اطاعت کے ذریعے سے، فرما برداری کے ذریعے سے، حسن اخلاق کے ذریعے سے، حسن احوال کے ذریعے سے، مشاہدات کے ذریعے سے، مجاہدات کے ذریعے سے، کرامات کے ذریعے سے، ذکر اذکار کے ذریعے سے، نفی ذات کے ذریعے سے، مختلف گھاٹیوں سے گزرتا گزرتا صالحیت کے مقام پر قدم رکھتا ہے، تو وہاں خدا کی بارگاہ سے
اچھی اچھی رغبتیں اس کے دل کو کھینچتی چلی جاتی ہیں، اچھی اچھی رہنائیاں اسے دنیا سے دور کرتی ہیں اور قرب خدا میں فنا کر دیتی ہے، دنیا سے دور کر دیتی ہے۔ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن دنیا میں اس حال میں رہتا ہے، سرکار کا فرمان ہے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مومن اسی حال میں رہتا ہے جیسے قید خانہ ہوتا ہے اس کے لیے۔ یہ عیش و آرام، یہ سب کچھ، یہ دنیا کی طلب یہ مومن کو نہیں ہوتی۔ مومن یہ دنیا کا طالب نہیں ہوتا، اس کو ترک کر کے مقصود حقیقی میں فنا ہو چکا ہوتا ہے۔ مختلف رعنائیاں اس کے دل کو اللہ کی طرف کر دیتی ہے، اور وہ اللہ کا بندہ اطاعت کے ذریعے سے، فرما برداری کے ذریعے سے، حسن اخلاق کے ذریعے سے، مشاہدات کے ذریعے سے، مجاہدات کے اولیاء کے تمام معاملات ہوتے ہیں کے ذریعے سے گزر کر جب صالحیت کے مقام پر قدم رکھتا ہے، میں نے پہلے عرض کی خدا کی بارگاہ سے اچھی اچھی رغبتیں اس کے دل کو کھینچتی چلی جاتی ہیں، وہ بندہ کبھی اللہ کے مقام پر نظر آتا ہے، کبھی اللہ کے مقام پر نظر آتا ہے، کبھی باللہ کے مقام پر نظر آتا ہے، کبھی فی اللہ کے مقام پر نظر آتا ہے، اور کبھی حضور غوث الورا کا وہ بہتا ہوا سمندر عشق نظر آتا ہے، کبھی خواجہ خواجگان کا وہ بہتا ہوا روحانیت کا سمندر نظر آتا ہے۔ جب یہ سارے سمندر اکٹھے ہو جائیں، مرج البحرین بن جائیں، تو وہ ذات، وہ ہستی ہمارے مرشد کریم تاجدار گولڈا اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات نظر آتی ہے۔ یہاں پر میں ایک دو باتیں مزید کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، اپنے وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے، کہ طریقت اور ولایت یہ دو چیزیں ہیں۔ طریقت اور ولایت کے باب میں اللہ کے ولی کو دو طریق سے فیض مصطفیٰ مل رہا ہوتا ہے۔ ویسے تو کئی طریقے ہیں، ذکر اذکار ہوتے ہیں، ایک ذکر ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلے یہاں جاتا ہے لا، ایسے لا، جب لا ہوا اپنی ذات کی نفی کی، پھر اللہ، اور یہ مختلف جسم کے حصوں سے گزرتا ہے، یہ زبان سے نہیں دل سے کرنا پڑتا ہے۔ یہ ذکر، ان میں ایک ذکر ہوتا ہے زیر قدم حضرت آدم علیہ السلام کے، ایک ذکر ہوتا ہے، یہ عام چیزیں نہیں ہوتی، کوئی بندہ اگر 3500 سال تک عبادت کرے تو اس لفظ اللہ کی لذت تک نہیں پہنچ سکتا جتنا زیر قدم یہ جو انبیاء کے جو ذکر کرتا ہے وہ چند ہی برسوں میں ان اذکار کی لذت تک پہنچ جاتا ہے۔ 3500 سال عبادت کرنے والا بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پہلا لا، اپنی ذات کی نفی ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، صرف اللہ، ٹھیک ہے۔ زیر قدم حضرت آدم علیہ السلام، ایک ذکر زیر قدم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک ذکر زیر قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک ذکر زیر قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ایک سب سے جو بڑا ذکر وہ زیر قدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ کسی کو نسبت ولایت عیسوی حاصل ہے، کسی کو نسبت موسوی حاصل ہے، کسی کو نسبت ابراہیمی حاصل ہے، یہ ساری کی ساری نسبتیں جمع کر کے جس کو ان ساری نسبتوں کے ساتھ سب سے بڑی نسبت حضور سیدنا آقا نامدار سرور کائنات حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت نصیب ہو جاتی ہے، نسبت محمدی، وہ مقام غوثیت پر فائز ہو کر غوث العظم بنتا ہے۔ آپ لوگ میری باتیں تھوڑا زیادہ ہائی لیول کی ہیں تو اس لیے کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی۔ میں دن رات انہی چیزوں پر میں فوکس کرتا رہتا ہوں، ذکر اذکار اور یہ چیزیں جو ہے ان پر غور و فکر کہ یہ کیسے ہوتی ہیں، اولیاء کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، سب کچھ۔ تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی، یہ اذکار۔ اب طریقت اور ولایت کے باب میں اللہ کے ولی کو دو طریق سے فیض مصطفیٰ مل رہا ہوتا ہے۔
ایک کو کہتے ہیں طریق نبوت، ایک کو کہتے ہیں طریق ولایت۔ جو طریق نبوت سے فیض مصطفیٰ لے رہے ہوتے ہیں وہ مجددیت کی راہ کے مسافر ہوتے ہیں، جو طریق ولایت سے فیض مصطفیٰ لے رہے ہوتے ہیں وہ قطبیت کی راہ کے مسافر ہوتے ہیں۔ طریق نبوت سے جو فیض مصطفیٰ ملتا ہے وہ باواسطہ جناب صدیق اکبر فاروق اعظم اور عثمان غنی سے ملتا ہے۔ جو طریق ولایت سے فیض مصطفیٰ ملتا ہے وہ بارگاہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا شاہ مرداں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ اب اس جو طریق نبوت سے فیض مصطفیٰ ملتا ہے اس میں طائف کی وادی کا فیض بھی نظر آتا ہے، شیب ابی طالب کا فیض بھی نظر آتا ہے، ہجرت حبشہ کا فیض بھی نظر آتا ہے، ہجرت مدینہ کا فیض بھی نظر آتا ہے، فتح مکہ کا فیض بھی نظر آتا ہے۔ سارے کے سارے فیض اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کبھی عرفان کا رنگ ہوتا ہے، کبھی پہچان کا رنگ ہوتا ہے، کبھی للہیت ہے، کبھی وہ ذوق، وہ عبادت، وہ چشمے جاری رہتے ہیں، کبھی للہیت کا رنگ ہوتا ہے، کبھی اپنا محاسبہ نفس کرتا ہے ولی، کبھی بارگاہ ایزدی میں فنا ہو جاتا ہے۔ جب یہ سارے کے سارے رنگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں رنگ آتے ہیں رنگ جاتے ہیں، کبھی عرفان کا رنگ، کبھی پہچان کا رنگ، کبھی معرفت کا رنگ، کبھی ذوق، کبھی للہیت، کبھی عبادت، کبھی رضائے الہی۔ جب یہ سارے کے سارے رنگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں رنگ آتے ہیں رنگ جاتے ہیں، مگر اللہ کے ولی کا رنگ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولی کا رنگ ہمیشہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے شاعر؟ رنگ حیدر مہر علی کا رنگ ہے، باغ زہرا کی کلی کا رنگ ہے، حضرت مہر علی کے رنگ میں حبذا غوث جلی کا رنگ ہے، زلف ہے واللیل سے ملتی ہوئی اور مکھڑے پر علی کا رنگ ہے، گولڑے کے چاند شمس الاولیاء تجھ سے روشن ہر ولی کا رنگ ہے، بھینی بھینی صبغت اللہ کی مہک حسبن اللہ مہر علی کا رنگ ہے، دیکھو آج ساری محفل پہ چھایا ہوا شاہ عبدالحق ولی کا رنگ ہے۔ رنگ تو سب اچھے ہیں عیسیٰ مگر سب سے اچھا مہر علی کا رنگ ہے، سب سے اچھا مہر علی کا رنگ ہے۔ حضرات گرامی رنگ آتے رنگ جاتے، اللہ کے ولی کا رنگ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ ولی کسے کہتے ہیں، ولی کی تعریف کیا ہے؟ اس نے کہا الولی هو الفانی فی حالہ، ولی اپنے حال میں مقام فنا پر ہوتا ہے، وہ اپنے مشاہدہ حق میں بقا کا پیکر ہوتا ہے۔ ولی اپنے حال میں مقام فنا پر ہوتا ہے، سب سے پہلے تو وہ اپنے مرشد کی ذات میں فنا ہوتا ہے۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی کہ آپ نے نام سنا ہوگا سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ فخر جہان دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد بہاروی رحمت اللہ علیہ۔ میں ذرا بات کو اختصار کے ساتھ ایک اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس بات سے میں آپ کو واضح کروں گا کہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد بہاروی رحمت اللہ علیہ، آپ کا نام تھا اصل جو رہا علاقے میں وہ نام تھا بھل، اس نام سے آپ مشہور تھے، اور آپ کا کام جو تھا آپ بچپن سے ہی جانور لے جاتے تھے اور ان کو جانوروں کو گھما پھرا کر ان کو کھلانا، جانوروں کی خدمت کرنا ان کا یہ کام ہوا کرتا تھا، اور ان کے جانور جو ہے نا وہ روزانہ اگر کبھی کسی کے کھیت میں چلے جاتے تو وہ پکڑ کر تھانے میں دے دیتے، تھانے کو اس وقت پھاٹک کے نام سے جو مشہور تھے پھاٹک، وہاں پہ وہ باندھ دیے جاتے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے والد صاحب سے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں دین کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دین کی طرف نکل پڑے، گھر سے روانہ ہوئے، مختلف علاقوں میں پنجاب میں مختلف جگہ پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد 15 سال کا عرصہ بیت گیا،
اور کچھ آپ کی کتابیں رہ گئی تھیں فنون کی، اور وہ ہر بندہ نہیں پڑھا سکتا تھا۔ کسی نے کہا کہ دہلی شریف کے اندر حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرما ہیں، اور وہ یہ کتابیں پڑھانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ وہاں سے چلے سیدھا دہلی شریف پہنچ گئے، اور آپ کا یہ عالم تھا کہ 15 سال سے آپ جو کپڑے جو آپ نے پہنے ہوئے تھے نا، اس میں ہزاروں پیبند لگے ہوئے تھے، ٹاکیاں لگی ہوئی تھی۔ اور وہاں پر جب پہنچے تو خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کافی جمع غفیر تھا۔ آپ بہت بڑے نواب تھے اور بہت بڑے سرمایہ دار بھی تھے خواجہ فخر جہاں دہلوی۔ آپ کا جو لباس جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فوراً لباس آپ کا تبدیل کروایا اور غسل کروایا، نہلایا، اور فرمایا کس لیے آنا ہوا؟ کہا کہ میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو، بٹھایا، اور جو لوگوں کے سامنے آپ کو نہیں پڑھاتے تھے، تنہائی میں آپ کو پڑھاتے تھے۔ خواجہ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کو تنہائی میں حضرت خواجہ فخر جان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ پڑھاتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور سب کو یہ پتہ تھا کہ یہ آیا ہوا ہے۔ اور دہلی کے لوگ پنجاب کے لوگوں کو کہتے تھے ڈھگا بلاتے تھے، تو وہاں پر آپ کا نام ڈھگا، اس نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ تو وہاں پر جو ہے لوگ کافی سال بیت گئے، آپ پڑھتے رہے اور تنہائی میں، اور آپ کے مرید بھی ہو گئے خواجہ فخر جان دہلوی کے۔ اب جب مرشد اور مرید تنہائی میں بیٹھا ہو، وہ تو خدا کو معلوم یا ان کو معلوم کیا معاملات چل رہے ہیں اندر میں، وہ فیوز و برکات منتقل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر جو ہے خواجہ فخر جان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے تمام علوم پڑھ لیے، آپ نے بیعت بھی کی، خلافت بھی دی، اور آپ یہاں پاک پتن شریف تشریف لائے اور اجازت دی۔ فرمایا کہ آپ کے پاس 2 دن ہیں، 1 دن جانے کا آنے کا، اور بس وہاں سے جائیں گھر، اپنے والدین کو مل کر واپس آ جائیں۔ آپ وہ گئے، چونکہ مرشد کا حکم تھا، گھر گئے، اپنے والدین کی قدم بوسی کی، ان کو مل کر واپس چلے گئے۔ پھر دوبارہ جو ہے آپ جب وہاں سے فارغ ہو کر آئے تو وہ جو 15 20 سال سے پیر صاحب کے، خواجہ صاحب کے آس پاس بیٹھ کر وظائف کے گھوٹے لگا رہے تھے نا، ان کو کچھ نہیں ملا تھا۔ ویسے تو جو شیخ کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، ان کے حصے کا جو فیض ہوتا ہے وہ ان کو مل جاتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو پیروں کے آس پاس جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو ساتھ خادمین، ان کی اکثریت یہ بے ادب لوگ ہوتے ہیں، اکثریت بے ادب ہوتی ہے ان کی، تو اس لیے ان کو کچھ حاصل نہیں ہو پاتا بعض اوقات۔ تو خواجہ صاحب وہاں سے جب رخصت کیا، خلافت عطا فرمائی، اجازت فرمائی، یہاں پر آ گئے ادھر اپنے گھر میں۔ تو خواجہ فخر جان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز کے ٹائم مسجد میں نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا، لوگوں کو کہا، اس وقت کئی 100 علماء موجود تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں آج فخر جہاں کی چوری ہو گئی ہے۔ فخر جہاں کی باتیں یہ بڑی ہائی لیول کی کر رہا ہوں، اس لیے آپ نہیں سمجھ پا رہے، سادہ زبان میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی۔ فرمایا کہ آج فخر جہان کی چوری ہو گئی ہے، فخر جہان کا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ لوگ بڑے پریشان کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، فخر جہان کی کیا چوری ہوا ہے؟ آپ ہمیں حکم تو فرمائیں۔ وہاں جو مرید بیٹھے تھے، علماء بیٹھے تھے، اور جو وہ 7 خادمین بیٹھے تھے، 15 20 سال جنہوں نے خدمت میں گزارے ہوئے تھے، کہا کہ کیا لٹ گیا ہے؟ کہا کہ فخر جہاں کے پاس جو کچھ بھی تھا نا، وہ نور محمد لے گیا ہے۔ پنجاب کے لوگ کیا، اسے دہلی کے لوگ ڈھگا بلاتے رہے، آپ نے نام نور محمد رکھ کر ایک غریب گھر کے بندے کو وہ سب کچھ عطا کر دیا، جو ساتھ 15 20 سال سے بیٹھے تھے، ان کا حصے کا ان کو ملتا رہا، لیکن جو خاص نعمت تھی وہ نور محمد لے گیا۔ کہا میرا سب کچھ چوری ہو گیا، میرا سب کچھ نور محمد لوٹ کر لے گیا۔ اب یہاں پر خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے، یہاں پر بچوں کو پڑھا رہے تھے قرآن پاک، سادہ بس جیسے عام مولوی ہوتا ہے اس طرح کا آپ نے حلیہ بنایا، پڑھا رہے تھے۔ اور آپ کے پاس وہ پولیس والے آ گئے، تھانے دار اس دور کے جو تھے، تو ان کے بھائی کا کوئی قصور تھا، تو بھائی نہیں مل رہا تھا، ان کو اریسٹ کرنے کے لیے آئے۔ کہا کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یار میں تو بچوں کو ادھر پڑھا رہا ہوں قرآن پاک، تو ان کا میں بھلا کر رہا ہوں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، آپ نے ساتھ جانا ہے۔
خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے غصے سے کہا، جملہ سنیں سریکی میں، غصے سے کہا ڈھاوے تیرا نک دے کن، یہ دو ایک جملہ، ڈھاوے تیرا نک دے کن، اسی وقت تھانے دار کا ناک اور اس کے کان الگ ہو کر زمین پر گر پڑے، اسی وقت زمین پر گر پڑے، کیونکہ اللہ والے کو اس نے ناراض کیا تھا۔ اس نے نواب صاحب کے پاس پیغام بھجوایا، گیا نواب صادق صاحب کے اجداد کی بات ہے، گیا نواب صاحب پیروں کا بڑا عاشق تھا، وہ وہاں پر آیا اور اس نے جب دیکھا نا، آتے ہی اس کے دل نے پہچان لیا کہ بندہ کوئی کامل بیٹھا، اور اس نے پھر معذرت بھی کی اور کہا کہ آپ مہربانی فرمائے اور اس کا یہ جوڑ دیں، لگا دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لگ جائیں گے۔ اسی وقت وہ زمین پر گرے ہوئے، ناک اور کان اس کے اپنے آپ لگ گئے اور پھر کئی جاگیریں عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح دیکھیں انہوں نے کیسے ہی فیض دیا، وہ جو 15 20 سال لگائے ہوئے تھے خالی گئے، جو چند لمحے جس کو قرب ملا وہ اس کی اصل نعمت لے گیا، اصل نعمت لے گیا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں، اسی کے تناظر میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ سب جتنے بھی لوگ آئے سب کے سورج غروب ہو چکے ہیں، لیکن مجھ عبد القادر کا جو سورج ہے وہ ہمیشہ بلند رہے گا، طلوع رہے گا، وہ کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی سورج آئے سب کے سورج غروب ہو گئے، لیکن غوث پاک کا سورج ہمیشہ بلند رہا۔ اولیاء جو ہوتے ہیں ان پر ایک وقت ہوتا ہے عروج کا، ایک وقت ہوتا ہے نزول کا۔ غوث پاک وہ واحد ذات ہے جو ہمیشہ عروج میں رہے، نزول آپ پر آئے نا۔ آپ دیکھیں غوث پاک ایک مرتبہ امید کے عالم میں ہے، امید کا یہ عالم ہے تو کہتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ فرماتے ہیں کہ میں اگر خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کا مفہوم، کہ اگر میں مردے پر بھی میت پر تصرف ڈالوں، اپنا حکم ڈالوں، تو خدا کے حکم سے وہ اٹھ کھڑا ہو، زندہ ہو جائے۔ یہ غوث پاک فرماتے ہیں۔ دوسری پھر فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید کسی کا خوف نہ کھا، کسی سے نہ ڈر، اللہ تیرا رب ہے، صرف اللہ سے ڈر۔ پھر فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری مرید جنت میں نہیں چلا جاتا۔ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو ایک رائی کے دانے کے برابر اتنا دیکھتا ہوں۔ یہ کون سا عالم ہے؟ امید کا عالم۔ آئیے خوف خدا کا کیا عالم ہے؟ جس کا جتنا بڑا منصب اتنا زیادہ اس کے دل کے اندر خوف خدا۔ سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والی جماعت ہے وہ جماعت انبیاء ہے۔ سب سے زیادہ اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ انبیاء۔ اور ہر بندہ اپنے اپنے منصب کے اعتبار سے اللہ سے ڈرتا ہے۔ جس کا جتنا زیادہ رتبہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا، کیونکہ خالق کا ہاں جو فضیلت کا معیار ہے وہ تقوی ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ تو اب غور فرمائیے، جس کا جتنا منصب وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ تو عالم تھا امید کا، اب ذرا غوث پاک پر آئیے، خوف خدا کا کیا عالم ہے۔ فرماتے ہیں سرتا قدمم غرقے عصیان و فجور، لیکن تو رحیمیو کریمیو غفور۔ فرماتے ہیں میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے۔ باری تعالیٰ میرے مولا اب تیرا ہی سہارا ہے، صرف تیرا ہی آسرا ہے کہ تو ہمیں معاف فرما۔ اب کون کہہ رہا ہے کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں؟ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے پیدا فرمائے، جب سے پیدا فرمائے ہیں وہ سجدے میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، جب سے پیدا فرمائے۔ بروز قیامت جب وہ سر اٹھائیں گے تو کہیں گے اے باری تعالیٰ پاک ہے تو ذات، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ حالانکہ انہوں نے تو ذرا بھر بھی ایک لمحے کے لیے بھی باری تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس لیے
ہمیں چاہیے ان محافل کا جو مقصد ہے اپنے دل کے اندر خوف خدا، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کے جو خاص چنے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور جو ہے ظاہری آنکھوں سے ہم اللہ والوں کو نہ دیکھیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھیں، دل کی آنکھیں کھول کر دیکھیں۔ ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ہر آنکھ فتنہ پیدا نہیں کر سکتی، آنکھ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کچھ آنکھیں ہوتی ہیں جو جس پر آنکھ ڈالتی ہیں اس کو اپنا بنا دیتی ہیں، وہ پھر ساری زندگی ان کے ہجر و فراق میں تڑپتا رہتا ہے۔ یہ تو آنکھ والوں کا کمال ہے۔ اور پھر میرے آقا کی آنکھ شراب معرفت میں مخمور آنکھیں جن میں سرخ ڈورے ہوا کرتے تھے، فرمایا مکھ چندر بدر شاشانی متھے چمکدی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔